نہ ملے، اتنی فرصت بھی نہ ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے. وہ سوچتا ہے کہ اتنی دیر میں دعا کروں گا، کیوں نہ ایک آیت اور سمجھ لوں، پڑھ لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو جس کو قرآن نے اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا ہے کہ وہ دعا کی فرصت ہی نہیں پاتا، تو میں بغیر دعا مانگے اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے. اس قرآن سے رشتہ جوڑیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ قرآن ہم نے رمضان کی راتوں میں سنا، سمجھا، غور کیا، دن کو بھی تلاوت کیا، سمجھنے کی بھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارا رہنما بنائے اور ہماری زندگیاں قرآن کی روشنی میں گزرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے 13 سال کے بعد. 13 سال مکے میں. مدینے میں جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن کچھ شغف کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، کچھ گانے گاتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، کچھ تفریح کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا دن ہے؟ تو لوگوں نے بتایا رسول اللہ جہالت کے زمانے، جاہلیت کے زمانے سے ہم یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں سے زیادہ بہتر دن عطا کیے ہیں. ایک رمضان کے آخر کا دن، شوال کا پہلا روزہ، شوال کا پہلا دن، اور دوسرا عید الاضحیٰ، ذوالحجہ کا 10واں دن، 10 تاریخ کا دن، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے بارے میں جو میں کچھ نہیں کہوں گا، البتہ شوال کا پہلا دن ہے آج اور عید ہے ہماری. اس عید کے بارے میں اتنا یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ چڑھ رہے تھے اس پر منبر پر، تو پیر جب رکھا آپ نے تو کہا آمین، پھر دوسرے پر پیر رکھا پھر کہا آمین، پھر تیسرے پر پیر رکھا پھر کہا آمین. یہ 3 مرتبہ آمین کہا. 2 مرتبہ کیوں آمین کہا یہ میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، یہ آپ تلاش کریں. البتہ ایک بات بتاتا ہوں. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ کہا ابھی جبریل امین آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا انتظام نہیں کر لیا وہ تباہ ہو گیا. میں نے کہا آمین. اللہ کے بندو، ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا، تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا اور اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور قبول فرمائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب ان کا ذکر میں کروں دل کی کھڑکیاں کھول دیں، اس لیے کہ شک کی کوئی لہر اگر گزر گئی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا. انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید کی صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے. وہ ہر گلی کے اور ہر سڑک کے نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جانے والوں سے یہ کہتے ہیں دوڑو عیدگاہ کی طرف، جاؤ عیدگاہ کی طرف، اللہ نے تمہارا انعام رکھ دیا ہے، اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور ہم انشاءاللہ دوڑے عیدگاہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیرے بندے تیری عیدگاہ کی طرف، تیری عبادت کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میرے بندو عیدگاہ میں جو مجھ سے مانگنا چاہو مانگو میں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ تم مجھ سے اگر تعلق رکھو گے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہاری غلطیوں کو میں ڈھانپ دوں گا، تمہیں رسوا کر کے نہیں معاف کروں گا.
یہ نہیں کہ تمہارے گناہوں کا ذکر آئے اور پھر تمہیں معاف کروں، نہیں، میں اس کو پردہ ڈال دوں گا، تمہیں معلوم ہوگا یا مجھے معلوم ہوگا، تمہاری رسوائی مجھے برداشت نہیں ہوگی، تمہارے قصوروں کو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے بندو، یہ انعام پانے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے، آسمان میں اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، انعام کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا، میرے بندو تم میرے گھر آئے ہو، مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو، میری بندگی کرنے آئے ہو، جاؤ، لوٹ جاؤ، ارجعوا الی رحالکم مغفورین، ارجعوا الی رحالکم مغفورین، اے میرے بندو لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، میں نے بخش دیا تم سے، میں تم سے راضی ہو گیا، اب تو کبھی تم سے ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے، روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے میں 10 گنا ثواب دیتا ہوں، پھر 70 گنا دیتا ہوں، پھر 700 گنا دیتا ہوں، مگر روزے کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ بالکل الگ ہے۔ روزے کا ثواب، چونکہ بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی میں خود ہی دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، ہم نماز بھی صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، امانت و دیانت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، مگر روزے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ رکھ سکتا ہے جب صرف میں پیش نظر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نماز کھڑے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، حج کے لیے جائیں گے تو حج سفر کریں گے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہر عبادت۔ روزہ نام ہے نہ کرنے کا، نہ کھانا، نہ پینا، خواہش نہ پوری کرنا، منفی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں، جو بندہ دن کے روشنی میں تنہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا یقین ہے اسے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ تو اللہ کا اتنا پختہ یقین جس کو ہو، وہی روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے۔ اور جب اس نے خالص میرے لیے روزہ رکھا ہے تو انعام بھی میں دوں گا۔ اس کی مفسرین نے، محدثین نے تشریح یہ کی ہے کہ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی بڑی میری ذات ہے، میری عظمت ہے، انعام بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہو۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ جب کوئی بچہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا ہے تو ملک کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آ کر انعام دوں گا۔ جس نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے حشر کے میدان میں انعام دے گا اللہ۔ اور تیسری بات ایک اور لکھی ہے محدثین نے، یہ لکھی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ صرف میرے لیے رکھا میرے بندے نے، روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا، کوئی ریاکاری اس میں نہیں، صرف میرے لیے رکھا ہے، تو اس کا صلہ بھی میں ہوں، میری ذات ہے، میری خوشی ہے، میری رضامندی ہے۔ گویا جسے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا۔ اور حشر کے میدان میں جب جنت میں جائیں گے مسلمان، تو فرشتوں کا سلام آئے گا، پیغمبروں کا سلام آئے گا، آراف والوں کا سلام آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا سلام آئے گا، اللہ کا سلام آئے گا۔ اور جس پر اللہ کا سلام آ جائے اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا کہ ایک 27 تاریخ رمضان میں رہی تھی، اس میں رسول ملے ہمیں اور قرآن ملا، اور ایک ہماری یادگار تاریخ 17 تاریخ رمضان، اسے بھی یاد رکھیں۔ ہماری تعداد اس وقت 313 تھی، صرف 313، ہم 313 تھے۔ دشمن مقابلے میں مشرکین مکہ
ہزاروں کی تعداد میں تھے. 313 کو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمایا. یوم الفرقان اسے کہا گیا قرآن. یاد رکھیے اس دن کو. اگر یہ دن نہ آتا ہماری تاریخ میں تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے. یہ دن آیا اس کی وجہ سے, اسی کی برکت سے ہم یہاں بیٹھے, اور کروڑوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں آباد. ان کروڑوں کی تعداد پر اللہ کا بڑا رحم ہے, بڑا کرم ہے, اس لیے کہ دین کی سوجھ بوجھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اے مسلمانوں, جلد وہ دن آنے والا کہ سورج روئے زمین کے جس چپے پر سورج چمکا ہے وہاں کوئی کچا پکا گھر, کوئی خیمہ, کوئی بستی, کوئی آبادی ایسی نہیں رہے گی جہاں میرا کلمہ رہا. آج وہی دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک ایک بستی میں, ایک ایک شہر میں, ایک ایک ملک میں پہنچ چکا. اللہ کا شکر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك غفور رحيم. اب آپ تھوڑا سا اس کو اپنی زبان میں بھی سن لیجیے, پھر انشاءاللہ دوسرا